السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل میں خوش آمدید۔ آئیے آج سنتے ہیں ایک سنسنی خیز اور ڈراؤنی کہانی۔ کہانی سننے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست، برائے مہربانی اس چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں اچھی اچھی کہانیاں اس چینل پر سن سکیں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ انوکھی وصیت۔ خدا جانے اس منحوس سلسلے کی ابتدا کب ہوئی اور کیسے ہوئی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس نے میری زندگی کی دھاروں کا رخ تبدیل کر دیا ہے۔ لوگ مجھے پاگل ڈاکٹر کہتے ہیں۔ میرا کاروبار قطعی طور پر تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ میری اس تباہی میں میرے ایک گہرے دوست منیر کا ہاتھ ہے۔ ایک دن میں ایک گاؤں میں ایک مریض کو دیکھنے گیا ہوا تھا، اور جب واپس شہر آنے لگا تو منیر کے بوڑھے چچا کا پیغام ملا کہ وہ مجھ سے کسی اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش پر مجھے بے حد تعجب ہوا، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ کئی سال قبل طالب علمی کے زمانے میں منیر کے ہمراہ میری ان سے سرسری سی ملاقات ہوئی تھی۔ نیز منیر کے اپنے چچا کے متعلق فراہم کردہ معلومات کے مطابق اس کے چچا تمام عزیزوں میں انتہائی سڑیل مزاج اور بد دماغ مشہور تھے۔ ساری زندگی خاندان کے ہر افراد سے تعلقات کشیدہ رہے۔ آوارہ مزاجی کا یہ عالم کہ قریب قریب دنیا کا ہر ملک دیکھا، اور بڑھاپے میں اس چھوٹے سے غیر معروف گاؤں میں سکونت اختیار کر لی۔ زندگی بھر نہ کوئی کام کیا اور نہ ہی روٹی کمانے کی فکر دامن گیر رہی۔ ان کی آمدنی کا ذریعہ کیا تھا، کسی کو معلوم نہ تھا۔ ان تمام کمزوریوں کے باوجود اپنے بھائی کی موت کے بعد انہوں نے منیر کے تعلیمی اخراجات کا بوجھ اٹھا کر اس کے غیر یقینی مستقبل کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ ان حالات میں اس کے چچا کا مجھ سے ملنا اور کسی اہم مسئلے پر گفتگو کرنے کی خواہش کا اظہار یقیناً تعجب خیز تھا۔ میں یہ کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ منیر کے چچا کے بارے میں میری رائے اچھی نہیں تھی۔ بہرحال میں اپنے دل میں نفرت کو چھپائے ان سے ملنے گیا۔ وہ بڑی بے تابی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بڑی خوش اخلاقی سے پیش آئے، چائے سے تواضع کی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہنے لگے، مسٹر شاہد، میں گزشتہ کئی دنوں سے تم سے یہ ملاقات کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اچھا ہوا کہ تمہیں گاؤں آنا پڑا، ورنہ مجھے تمہارے پاس شہر جانا پڑتا۔ فرمائیے، میں نے مدمانہ انداز میں کہا۔ بات یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے میز پر رکھے ہوئے سگریٹ کے پیکٹ سے سگریٹ نکالا اور طویل کش لگانے کے بعد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے، میری زندگی کی گنی چنی گھڑیاں رہ گئی ہیں، وقت بہت کم ہے، کل شام تک۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا۔ صحیح بات تمہیں بتا رہا ہوں، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ میں نے وصیت لکھ دی ہے اور آج ہی تمہارے اور منیر کے کلاس فیلو وکیل جمیل کو بھجوا رہا ہوں۔ میری وصیت کے مطابق تم میری موت کے بعد اس مکان کو آگ لگا کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا۔ میری لاش کو دفن نہ کرنا بلکہ اسی مکان میں پڑی رہنے دینا، اور مکان کی تمام چیزوں کے ساتھ جلا دینا۔ یہ خیال رکھنا کہ مکان میں موجود کوئی بھی چیز کوئی شخص لے کر نہ جائے۔ مگر دیکھو شاہد، چچا نے میری بات کاٹی، میری تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے تو میں پاگل ہوں اور نہ بڑھاپے سے میرا دماغ سٹیا گیا ہے۔ میں نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ اگر آپ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، انہوں نے میری بات دوبارہ کاٹی، میں منیر سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، وہ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے۔ میں نے زندگی بھر بڑے دکھ اٹھائے ہیں، ایک پل بھی راحت نہیں مل سکی۔ مجھ سے زندگی میں بس ایک غلطی ہوئی ہے، اور اب میں دوسری غلطی کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا۔ پہلی غلطی میں نے نادانستہ طور پر کی، لیکن اس سے میں نے مالا مال ہو گیا۔ مجھے بے پناہ دولت مل گئی، لیکن سکھ چین سب کچھ لٹ گیا۔
چچا کی آواز بھر گئی اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ چند لمحے خاموش رہے اور پھر اپنے جذبات پر قابو پانے کے بعد بولے، اس گھر کی ہر چیز منحوس ہے، اسے جلنے دینا، اسی میں سب کی بہتری ہے۔ اگر میری وصیت پر عمل نہ کیا گیا تو خدا جانے کتنے ہولناک نتائج برآمد ہوں۔ یہ میری آخری خواہش ہے، کل میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ چچا یہی باتیں بار بار دہراتے رہے۔ ممکن ہے ان کا ارادہ، ان کا مقصد اپنی باتوں اور وصیت کی اہمیت واضح کرنا ہو، لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، بغیر کسی معقول وجہ کے مکان کو آگ لگا دیں؟ اور پھر یہ بات قطعی طور پر ناقابل یقینی تھی کہ وہ کل شام تک مر جائیں گے۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ شہر پہنچتے ہی منیر کے چچا کے علاج کے سلسلے میں بات کروں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پاگل پن میں مکان کو آگ لگا دیں اور خود بھی تماشا دیکھتے ہوئے جل مریں یا گاؤں کے کسی آدمی کو نقصان پہنچائیں۔ میں چچا سے رخصت ہو کر شہر پہنچا، منیر سے ملنے چلا گیا، لیکن اتفاق سے ہماری ملاقات نہ ہو سکی۔ وہ گھر پر نہیں تھا۔ اس کے بعد میں اپنے کام میں اس قدر مصروف رہا کہ اس تمام واقعے کو یکسر بھول گیا، اور تیسرے دن اس وقت یاد آیا جب منیر مجھ سے ملنے میرے کلینک آیا۔ میں نے منیر کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس کے چچا پاگل ہو گئے ہیں، اس لیے ان کا علاج جلد از جلد کرانا ضروری ہے۔ ابھی پاگل پن ابتدائی صورت ہے، اگر زیادہ وقت اسی حالت میں گزر گیا تو علاج سے بھی فائدہ نہ ہوگا۔ منیر نے خاموشی سے میری بات سننے کے بعد کہا، بھائی شاید تم چچا کے علاج کی باتیں کر رہے ہو، انہیں فوت ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ میں اسی سلسلے میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ تو کیا چچا کی پیش گوئی صحیح تھی؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا، میرے نزدیک تو پیشن گوئی کا صحیح ہونا محض اتفاق تھا۔ منیر کہنے لگا، خیر جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں ابھی جمیل کے پاس سے اٹھ کر آیا ہوں۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ اگر وصیت پر عمل درآمد کوشش کی گئی تو میں عدالت کا دروازہ کھٹکا کر اپنا حق وصول کر لوں گا۔ چچا آخری عمر میں پاگل ہو گئے تھے، تم نے بحیثیت ڈاکٹر انہیں پاگل قرار دیا ہے۔ ایسی صورت میں وصیت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ بغیر کسی معقول وجہ کے ہم اپنا گھر جلا کر تماشا دیکھیں؟ جمیل نے اصولی طور پر میری بات سے اتفاق کیا۔ اب تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے منیر کی بات سے اتفاق کیا۔ تو پھر تمہیں بھی میرے ساتھ گاؤں جانا ہوگا، منیر نے کہا۔ چچا کی تہیج و تدفین کے بعد تم اور جمیل چلے آنا، میں چھٹیوں کے 2 ماہ وہیں گزاروں گا۔ دوسرے روز میں کلینک بند کیا، منیر کے ساتھ ہو لیا، جمیل بھی ہمارے ساتھ تھا۔ دوپہر کے وقت ہم تینوں گاؤں پہنچے۔ چچا کی لاش اب تک ویسے ہی بے غور و کفن پڑی تھی۔ لاش کو دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جمیل بھی گھبرا گیا۔ ان کی شکل بگڑ کر انتہائی بھیانک ہو گئی تھی۔ بے نور آنکھیں ایسے چمک رہی تھی جیسے رات کی تاریکی میں خون خوار جانوروں کی چمکا کرتی ہیں۔ ہاتھوں کے ناخن بڑھ کر نوکیلے ہو گئے تھے۔ لاش کی یہ حالت دیکھ کر ہم نے فوراً تجہیز و تدفین کا انتظام کیا، اور فارغ ہونے کے بعد شام تک میں اور جمیل واپس شہر لوٹ آئے۔ وقت کے معمول میں کوئی فرق نہ آیا۔ دن گزرتے گئے، اور پھر ایک دن جب میں کلینک سے فارغ ہو کر گھر جا رہا تھا، میری ملاقات ڈاکٹر کمال سے ہو گئی۔ ڈاکٹر کمال کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ وہ ملک کے مشہور و معروف ماہر لسانیات اور ان دنوں یونیورسٹی کی لائبریری کے انچارج تھے۔ کیا منیر سے ملاقات ہوئی ہے؟ ڈاکٹر نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ کل دوپہر ایک مریض کو دیکھنے مجھے گاؤں جانا ہے۔ ارادہ ہے کہ منیر سے بھی مل لوں گا۔ کیا کوئی کام ہے؟ لائبریری سے سنسکرت کی ایک قدیم کتاب غائب ہے، ڈاکٹر کمال نے بتایا۔ دنیا کی سب سے قدیم کتاب ہے جو کسی جوگی کی لکھی ہوئی ہے۔ تو کیا آپ کا مطلب ہے کہ منیر نے وہ کتاب چوری کر لی ہے؟ میں نے صاف بات کی۔ نہیں بھائی، میں نے یہ کب کہا؟ ڈاکٹر نے کمال
نے بات بناتے ہوئے کہا، لائبریری کے کلرک کی غلطی سے ایسا ہوا ہے، ورنہ ایسی نادر کتاب کوئی بھی شخص لائبریری سے باہر لے جانے کا مجاز نہیں، بلکہ لائبریری ہی میں بیٹھ کر استفادہ کر سکتا ہے۔ بہرحال جیسے بھی ہو، آپ مہربانی کر کے منیر سے کتاب لے آنا۔ اس کتاب کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں صرف یہ ایک جلد ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کتاب کی واپسی کا وعدہ تو کر لیا، لیکن پریشان تھا کہ منیر سے جا کر کیا کہوں گا اور کتاب کیوں کر حاصل کروں گا۔ اگر اس نے کتاب چوری کی ہے تو وہ واپسی کے لیے رضامند نہیں ہوگا۔ اسی ذہنی الجھن میں مبتلا دوسرے دن جب میں منیر سے ملا تو کوئی بات نہ کر سکا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے جانے کی رخصت چاہی تو منیر نے خود ہی پریشانی دور کر دی اور کتاب کو الماری سے نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ کتاب مہربانی کر کے ڈاکٹر کمال کو دے دینا، اب یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے، میں نے اس کی ایک نقل تیار کر لی ہے۔ میں نے منیر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چمڑے کی مجلہ کتاب کو کار میں اپنے ساتھ والی سیٹ پر رکھتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر شہر روانہ ہو گیا۔ منیر کی باتوں سے مجھے ڈاکٹر کمال کے شکوک کی تصدیق ہو گئی، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہی تھی کہ آخر منیر کو کتاب چوری کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ اس کتاب میں رکھا ہی کیا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس اس کتاب کو مستفید ہونے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن منیر کے لیے قطعاً بے مقصد ہے۔ میں نے شہر پہنچتے ہی کتاب ڈاکٹر کمال کے حوالے کر دی اور زندگی کے ہنگاموں میں کھو گیا۔ اس قصے کے تقریباً 3-4 ماہ بعد مجھے پھر ایک مریض کو دیکھنے کے لیے گاؤں جانا پڑا۔ رات کا وقت تھا، سوچا منیر سے بھی ملتا جاؤں۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ منیر نے ہی کھولا اور مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اسے دیکھ کر مجھے بے حد افسوس ہوا۔ کاش میں اس سے ملنے نہ آتا۔ داڑھی بڑھی ہوئی، سر کے بال الجھے ہوئے، جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، میلا لباس گویا وہ کسی وحشی قوم کا فرد ہو۔ اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ لیا۔ منیر مسکراتے ہوئے بولا، اب مجھ سے مصنوعی زندگی نہیں گزاری جاتی، میں نے تصا ترک کر دیا ہے۔ زندگی کی حقیقت کو پانے کے بعد میں تمام تکلفات سے بے نیاز ہو گیا ہوں۔ اگر میں بھی آپ منیر بات کرتے کرتے ایک دم خاموش ہو گیا اور دروازے کی سمت دیکھنے لگا۔ میں نے پہلی بار دروازے کی طرف دھیان دیا جو اندر سے مقفل تھا اور کوئی شخص اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی، بالکل ایسے جیسے کوئی شخص کیچڑ میں چل رہا ہو۔ تھپ تھپ آواز آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی۔ منیر اور میں دروازے کی طرف دیکھتے رہے۔ میں اٹھ کر دبے پاؤں دروازے تک گیا اور کان لگا کر سننے لگا۔ پھر میں نے چابی گھما کر تالا کھولا اور باہر جھانک کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ارے بھائی، کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ یہاں تو ہر روز یہی ہوتا ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، منیر نے کہکا لگایا۔ ابتدا میں مجھے بھی پریشانی ہوئی تھی، لیکن ہم میں جلد دوستی ہو گئی۔ کس سے؟ میں نے پوچھا۔ تم جنہیں بھوت پریت کہتے ہو، منیر نے کہا۔ خیر چھوڑو، باتوں کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے وہ کتاب ڈاکٹر کمال تک پہنچا دی تھی یا نہیں؟ ہاں، اسی وقت، میں نے مختصر جواب دیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس گھر میں بیٹھے ہوئے مجھے ایک انجانا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ منیر بھی میرے ساتھ باہر تک آیا اور جب کار کا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا تو اس نے کہا، کبھی کبھار ملتے رہا کرو، لیکن دن کے وقت، رات میں نہیں۔ میں اتنا پریشان تھا کہ جواب دیے بغیر ہی کار اسٹارٹ کر کے شہر روانہ ہو گیا۔ میرا ذہن الجھ گیا تھا کہ کمرے سے باہر کون تھا، حقیقی زندگی سے اس سے کیا مراد تھی، اس نے رات کے وقت ملنے سے کیوں منع کیا، یہاں آنے کے بعد کہیں اس نے مجرمانہ زندگی تو نہیں اختیار کر لی، شاید اسی لیے شہر کے بجائے گاؤں میں رہائش رکھی ہے۔ میں نے گھر پہنچنے تک سارا راستہ یہی سوچتا رہا، میرا دماغ میں اس کی ایک ہی بات گونجتی رہی۔ اس واقعے کے تقریباً 3 ہفتے بعد جمیل مجھ سے ملنے آیا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے میرے قریب ہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اخبار میرے سامنے میز پر کھول کر پھیلا دیا اور کہنے لگا،
کیا آج کا اخبار دیکھا ہے؟ نہیں، صبح سے فرصت ہی نہیں ملی۔ کیا کوئی خاص خبر ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، بہت اہم خبر ہے، جمیل نے پیشہ ور وکیل کے لہجے میں زور دے کر کہا۔ منیر کے چچا کی لاش قبر سے غائب ہو گئی ہے۔ یہ دیکھو۔ قبر کی تصویر۔ جمیل نے تصویر پر انگلی رکھ کر بتایا۔ ممکن ہے کہ کسی بھوکے جانور نے قبر کھود کر پیٹ بھرا ہو۔ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ جمیل نے مجھے غور سے دیکھا، جیسے اس کے لیے کوئی عجوبہ ہو۔ کیوں، کیا بات ہے؟ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارا مطلب ہے جانور نے پیٹ بھرنے کی خاطر قبر کھودی ہوگی اور اس کے بعد کفن کو 1 میل تک کے فاصلے پر سڑک کے کنارے جا پھینکا ہے، یہی ہے نا؟ تمہارا خیال؟ جمیل نے تلخ لہجے میں کہا۔ ہاں، ایسا ممکن تو ہے۔ میں نے اپنی بات پر اصرار کیا۔ جب کوئی جانور لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہوگا تو شاید کئی دوسرے جانور بھی دعوت میں شریک آ دھمکے ہوں گے اور اسی چھینا جھپٹی میں کوئی کفن کو منہ میں دبا کر بھاگا ہوگا۔ واہ بھائی، تمہاری منطق بھی خوب ہے، جمیل نے سنجیدگی سے ڈانٹ دیا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور اتنی گہری قبر کھودے اور پھر لاش کو قبر سے نکالنا تو قطعی ممکن نہیں۔ بس یہی نہیں، بلکہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کفن بالکل صحیح سلامت ہے۔ اگر جانور کھینچ کر لاش سے اتار کر تو یقیناً وہ پھٹ جاتا۔ اس کے علاوہ قبر کے اطراف میں زمین پر کسی بھی جانور کے پنجوں کے نشانات دکھائی دیتے۔ خبر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کفن کے قریب گاؤں کے چوکیدار کی لاش بھی ملی ہے اور اس کی شہ رگ پھٹی ہوئی ہے، جیسے کسی خونخوار جانور نے پنجے اور دانت مار کر پھاڑ ڈالی ہو۔ دوسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ زمین پر کسی جگہ خون کا ایک دھبا دکھائی نہیں دیا۔ یہ تو ناممکن سی بات ہے، میں نے حیرت سے کہا۔ اس لیے تو متفکر ہوں، جمیل کہنے لگا۔ میرے خیال میں منیر اس پراسرار واردات میں ملوث ہے۔ جمیل کی بات پر مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ میرے نظروں کے سامنے منیر کا چہرہ گھوم گیا۔ اس کی بڑھی ہوئی داڑھی، سر کے بال بے ترتیب سیاہ، ہلکے میلا لباس اور اس کی الٹی سیدھی باتیں، بھوت پریت سے دوستی، رات کے ملنے سے منع کرنا۔ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سوچتے ہوئے کہا، لیکن میرا تو اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ منیر اگر مجرم ہے تو پولیس اسے گرفتار کر لے گی۔ یہ پولیس کے بس کی بات نہیں، جمیل نے کہا۔ کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ منیر کے چچا نے اپنی عجیب و غریب وصیت کیوں کی اور مجھے کیوں بھیجی؟ تمہیں اس وصیت پر عمل درآمد کا ذمہ دار کیوں ٹھہرایا، جبکہ ہم دونوں کا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہ تھا؟ منیر کا کلاس فیلو ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف بات کرو، میں نے پریشان ہو کر کہا۔ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم فوراً گاؤں جاؤ اور منیر کو جیسے بھی ہو ساتھ لیتے آؤ۔ شاید اس طرح وہ تباہی سے بچ جائے، جمیل نے کہا۔ کیسی تباہی؟ تم بھی منیر کی طرح پہیلیوں میں باتیں کر رہے ہو، میں نے کہا۔ تو کیا اس نے تم سے کوئی بات کی تھی؟ جمیل نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ میں نے منیر سے ملاقات، کمرے کے باہر بھاری قدموں کی آواز، بھوت سے دوستی، غرض یہ کہ ہر بات تفصیل سے جمیل کو بات بتائی، جسے سننے کے بعد وہ مزید پریشان ہو گیا اور سوچنے کے بعد بولا، اس کا مطلب ہے کہ منیر بہت آگے نکل چکا ہے۔ اب اس کا واپس لوٹ آنا مشکل ہی نہیں، شاید ناممکن ہو۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ کیا کوشش کرنی چاہیے؟ میری سمجھ میں تو تمہاری بات نہیں آئی، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ منیر جانے اور اس کا کام۔ میں اس نجی معاملات میں مداخلت کو مناسب نہیں سمجھتا۔ تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ کسی کے نجی معاملات میں دلچسپی نہ لیا کرو۔ میری اس بات پر جمیل نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اٹھ کر چل دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ موجودہ صورتحال سے جمیل کو درکنار میں بھی مطمئن نہیں تھا، میں بھی مطمئن نہیں تھا۔
آخر بوڑھے چچا نے اپنی انوکھی وصیت کے لیے مجھے اور جمیل کو ہی کیوں منتخب کیا؟ مکان کو آگ لگا کر تباہ کرنے میں آخر کیا راز پوشیدہ ہے؟ اسے اپنی موت کے بارے میں کیوں کر علم ہو گیا تھا؟ منیر نے لائبریری سے کتاب کیوں چوری کی جبکہ وہ بحیثیت کالج کے پروفیسر کے آسانی سے کتاب حاصل کر سکتا تھا؟ منیر کا انجانہ دوست کون ہے؟ جن بھوت یہ تو انسانوں کے توہمات کی تخلیق ہے۔ میں سوچتا رہا اور خیالات کا تانا جانا الجھتا چلا گیا۔ اتفاق دیکھیے، اسی دن بعد دوپہر مجھے ایک مریض کے لیے گاؤں جانا پڑا۔ مریض کو دیکھنے کے بعد میں منیر سے ملنے اس کے گھر آیا۔ دروازے پر دستک دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری دستک پر منیر کی نحیف آواز سنائی دی، کون صاحب ہیں؟ ارے بھائی میں ہوں شاہد، دروازہ کھولو، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ دروازہ کھلا اور منیر کو دیکھ کر بونجھکا رہ گیا۔ چند ہی دنوں میں وہ بوڑھا دکھائی دینے لگا تھا۔ جھکی ہوئی کمر، اندر کی دھنسی ہوئی آنکھیں، چہرے پر جھریوں کا جال، سر اور داڑھی کے بال برف کی طرح سفید، جسم ہڈیوں کا پنجر۔ منیر نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا اور میرے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اس وقت میں نے منیر کی اس حرکت پر توجہ نہ دی، لیکن جب اس نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد دروازے کو اندر سے مقفل کر دیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ منیر خوف زدہ سا ہے اور اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی خود کو غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ اس وقت شام گہری ہونے لگی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ جلد ہی مطلب کی بات کر کے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن چچا کی لاش کی بات کرنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ بیٹھے بیٹھے منیر اچھل کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تمہیں میں نے پچھلی مرتبہ کہہ دیا تھا کہ رات کے وقت مجھ سے ملنے نہ آنا۔ اب میں سوائے اظہار افسوس کے کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے اس وقت بہت ضروری کام ہے، تم دن میں کسی وقت آنا۔ منیر کی اس حرکت پر مجھے بہت غصہ آیا، مگر اس کی ابتر حالت دیکھ کر میں نے کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ منیر مجھے خداحافظ کہنے کے لیے باہر میری کار تک آیا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کار میں بیٹھتے ہوئے صرف اتنا کہا، تم نے اپنی کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بیمار معلوم ہوتے ہو، تمہارے جسم میں تو خون کا قطرہ بھی نہیں رہا۔ میرے ساتھ شہر چلو، وہاں علاج بھی ہوگا اور تمہاری دیکھ بھال بھی کرتا رہوں گا، وہاں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ بوڑھا فضل الدین ہر وقت تمہاری خدمت پر مامور رہے گا۔ تم بہت جلد تندرست ہو جاؤ گے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ نہیں، میں یہاں سے نہیں جا سکتا، منیر نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرا یہاں رہنا بہت ضروری ہے۔ میں تمہیں یا کسی اور کو اپنے ساتھ مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ چچا کی لاش کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، چچا آج کل میرے ساتھ ہی مقیم ہے، ان کی وجہ سے میں یہاں مقیم ہوں، اس نے جواب دیا۔ مگر تم نے؟ میں نے کچھ نہیں کہا، منیر نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ خود ہی میرے پاس چلے آئے۔ مگر تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، پھر کسی وقت بات کریں گے، تم جس قدر ممکن ہو یہاں سے چلے جاؤ۔ اچھا، خداحافظ۔ اتنا کہہ کر منیر چلا گیا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ میں بھی شہر لوٹ آیا۔ ابھی 2 میل کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ کار کی بتیوں کی روشنی پہ سڑک کے درمیان کوئی شخص اوندھے منہ پڑا دکھائی دیا۔ میں سمجھا کہ مجھ سے پہلے کسی بس یا گاڑی سے حادثہ پیش آیا ہوگا اور وہ کسی راہگیر کو کچل کر گزر گئی ہوگی۔ میں نے قریب پہنچ کر بریک لگائے، لیکن پھر خیال آیا کہ کوئی قتل کی واردات نہ ہو اور مجھے اس معاملات میں ملوث سمجھ کر پولیس کے ہاتھوں پریشان نہ ہونا پڑے، لہٰذا بہتر ہے خاموشی سے اپنی راہ لی جائے۔ یہ سوچ کر میں نے کار کچے راستے سے گزارنی چاہی تاکہ لاش کے اوپر سے نہ جانا پڑے۔ بس پھر کیا تھا، وہ شخص اچھل کھڑا ہوا اور کار پہ سوار ہونے کے لیے آگے بڑھا، گویا یہ مسافروں کے لوٹنے کے لیے سڑک کے درمیان لیٹا ہوا تھا اور اس کے کئی ساتھی قریب ہی کہیں چھپے ہوں گے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں خوف سے کانپ گیا۔ میری حالت یہ تھی کہ کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں، میرے حواس مہمل ہو گئے۔
اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ رہا۔ اسی گھبراہٹ اور حواسگی اور باختی کے عالم میں ایکسیلیٹر پاؤں کا وزن بڑھنے لگا اور ایک دم کار کی رفتار بے تحاشا تیز ہو گئی اور میں منیر کے چچا کو اپنی کار کے پہیوں تلے روڑتا کچلتا چلا گیا۔ اس واقعے سے مجھے اتنا خوف زدہ ہو گیا میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا جمیل کے پاس پہنچا اور اسی وقت وہ ایک قتل کے مقدمے کی تیاری میں مصروف تھا۔ میں نے اسے حالات سے آگاہ کیا تو وہ مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا اور مجھے اپنے ہی گھر میں رات بسر کرنے کے لیے روک لیا۔ اس کے خیال کے مطابق گھر جانا میرے لیے خطرناک تھا۔ وہ رات بڑی ہی بھیانک بن کر گزری۔ میں ایک پل کے لیے سو نہ سکا اور کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد معمول کے مطابق جب میں کلینک پہنچا تو وہاں منیر کو اپنا منتظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ منیر نے چھوٹتے ہی کہا، میں تمہیں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ تم شہر چھوڑ کر چپکے سے کہیں اور چلے جاؤ، یہاں سے دور کسی دوسرے شہر۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ یہاں تمہاری جان خطرے میں ہے۔ کیسے؟ میں نے اپنے خوش ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، منیر کہنے لگا۔ جس قدر جلدی ممکن ہو یہ شہر چھوڑ جاؤ اور 2-4 دن اگر یہاں رہنا ہی ہے تو اس دوران اپنی رہائش گاہ کی جگہ تبدیل کرتے رہو۔ ایک رات سے زیادہ کسی جگہ یا مقام قیام نہ کرنا اور رات کے وقت کہیں نہ جانا، نہ کسی سے ملو چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں۔ میں نے جس تباہی کو روکنے کی کوشش کی تھی وہ میری تباہی کے بعد بھی میرے بس میں نہیں رہی۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، خدا حافظ۔ منیر نے پچکی ہوئی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ منہ پھیر کر چل دیا۔ میں نے اسے روکنا چاہا لیکن میری آواز حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ وہ رات بھی میں نے جمیل کے گھر گزاری اور دوسرے دن جب میں کلینک پہنچا تو میں نے ایک پولیس کے سپاہی کو اپنا منتظر بنایا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے سپاہی کو مریض سمجھتے ہوئے کہا۔ جناب، میں بیمار نہیں ہوں اور نہ ہی کسی مریض کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، سپاہی نے کہا۔ تو پھر رات کو آپ کے گھر چوری کی واردات ہوئی ہے، آپ کا بوڑھا ملازم قتل ہو گیا ہے، اس نے چور کے آگے مزاحمت کی ہوگی، سپاہی نے بتایا، اور چور وہ فرار ہو گیا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی میں سپاہی کے ساتھ گھر پہنچا جہاں تھانے دار اور سپاہی پہلے ہی موجود تھے۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے میں گھر نہیں پولیس اسٹیشن پر آ گیا ہوں۔ گھر کی حالت کسی کباڑی کے اجڑی ہوئی دکان سے مختلف نہ تھی۔ کمروں کی ہر طرف چیزیں بکھری پڑی تھیں، فرنیچر اور کراکری میں سے کوئی بھی چیز سلامت نہ تھی۔ دیواروں پر آویزاں تصویر کے فریم اور شیشے توڑ کر تصویروں کو نکال کر پھاڑا گیا تھا۔ میرے تمام کپڑوں کی بھی یہی حالت تھی، ایک جوڑا بھی استعمال کے قابل نہ چھوڑا تھا، اور فضل الدین کی لاش بھی کمرے میں پڑی تھی اور ان کے گرد بھی پنجوں کے نشانات نظر آ رہے تھے، اور گلا بھی ایسے پھٹا ہوا تھا کہ جیسے کسی کارکن آلے سے اسے کاٹنے کی کوشش کی گئی ہو۔ فضل الدین کے قتل کے سلسلے میں پولیس کی تھیوری یہ تھی کہ چور نے اپنے تحفظ کی خاطر اسے قتل کیا ہے، نیز گلے پر کانٹے دار تار ماری گئی ہے۔ بظاہر یہ بات ٹھیک معلوم ہوتی تھی، لیکن میرے نزدیک ایسا نہیں تھا، کیونکہ مکان میں کسی بھی جگہ خون کا دھبا تک موجود نہیں تھا۔ میں نے جب تھانے دار کی توجہ اس طرح مبذول کرائی تو مجھے یہ کہہ کر خاموش کر دیا گیا کہ مجرم کوئی جنونی پاگل شخص ہے، جنہیں خون دیکھ کر خوف آنے لگتا ہے جیسے کوئی شخص پانی سے ڈرتا ہے۔ وہ بلندی پر اپنے اوسان بحال نہیں رکھ سکتا، لیکن ایسی صورتحال میں خون آلود کپڑے تو ملنا چاہیے تھا۔ اس واردات سے مجھے منیر کی باتیں یاد آ گئیں۔ منیر نے مجھے صاف الفاظ میں خطرے سے آگاہ کر دیا تھا کہ اب اس مکان میں قیام میرے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو مجھے یہ مکان ہی تبدیل نہیں بلکہ شہر چھوڑ کر کہیں چلے جانا چاہیے۔ منیر کی وارننگ کا واضح مفہوم یہ تھا کہ مجرم گزشتہ رات سے میری تلاش میں آیا تھا، چوری کی نیت سے نہیں۔ مجھے گھر میں موجود نہ پا کر اس نے چیزوں کو توڑ پھوڑ کر اپنا غصہ نکالا۔
توڑ پھوڑ کی آواز سے فضل الدین کی آنکھ کھل گئی اور وہ مزاحمت کی صورت میں مجرم نے اسے ہلاک کر دیا۔ حالات کے پیش نظر مجھے فضل الدین کے قاتل کے بارے میں کوئی شک نہ رہا۔ یہ کام منیر کے چچا ہی نے کیا ہے۔ وہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ اس نے کسی خاص مقصد کے تحت موت کا ڈھونگ رچایا ہے، لیکن مجھ سے اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ میرے اور اس کے درمیان اجنبیت کی دیوار حائل رہی ہے۔ کیا وہ 2 راتیں پیشر میری کار کے نیچے کچلا جانے کے باوجود بھی مرا نہیں؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ وہ یقیناً پاگل ہے۔ یہ فعل بھی اسی پاگل پن کے نتیجہ ہے۔ منیر نے اپنے پاگل چچا کو دیکھ بھال کر ہی گاؤں میں رہائش اختیار کر رکھی ہے۔ پولیس کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد میں نے مکان کو مقفل کیا اور جا کر جمیل کو تازہ حالات سے آگاہ کیا اور اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے رات میں نے ایک ہوٹل میں گزاری۔ 2 دن بعد میں کلینک میں بیٹھا اور مریضوں کو دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس آیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ کیسا آنا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ میں نے پیشہ ورانہ ڈاکٹر کی طرح پوچھا۔ گزشتہ رات فضل الدین کا قاتل دیوار پھلانگ کر میرے گھر میں داخل ہوا، جمیل بتانے لگا۔ کتے نے اس کا استقبال کیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ ابتدا میں تو کتا حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا، لیکن دوسرے ہی لمحے خوف سے کانپتے ہوئے دم دبا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ مجھے کتے کی بزدلی پر بہت غصہ آیا اور سرہانے کے نیچے سے پستول نکال کر قاتل کو ڈرانے کی خاطر 2 فائر کیے، جس پر اس نے تضحک آمیز قہقہہ بلند کیا اور دوسری مرتبہ میں نے اس کے سینے کا نشانہ لیا۔ گولی ٹھیک نشانے پر لگی، مگر میری طرف اس کے بڑھتے ہوئے قدم نہ رکے۔ مجبور ہو کر میں نے آخر 3 گولیاں اور بھی چلا دی۔ تمام گولیاں اس کے سینے کو چھیدتی ہوئی پار نکل گئیں، لیکن اس کو کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ فائرنگ کی آواز سن کر ڈیوٹی پر مامور سپاہی بھاگے ہوئے میری مدد کو آ پہنچے اور ہمسائے بھی ان کے ساتھ ہو لیے، جس سے فضل الدین کا قاتل پیچھے ہٹتا ہوا دیوار کے ساتھ چپکتا ہوا اس نے حالات کے مخالف پا کر دیوار پھلانگ کر مکان کی پچھلی طرف سے بھاگ نکلا۔ وہ کون تھا؟ میں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا۔ منیر کا چچا، جمیل نے بتایا۔ یہ بات میری سمجھ میں اب تک نہیں آئی کہ اس نے موت کا ڈھونگ کیوں رچایا۔ میں نے سوال کیا۔ ڈھونگ نہیں، حقیقت میں وہ مر گیا تھا، جمیل نے کہا۔ اب اس کے جسم میں شیطانی قوتوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ شیطانی قوتیں ساری زندگی اس کے تابع تھیں اور تابع رہیں۔ آخر عمر میں چچا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے اس نے عجیب و غریب وصیت کی تھی۔ افسوس اس وقت ہم حقیقت سے بے خبر تھے، ورنہ وصیت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا نہ پڑتا۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، خدا جانے انجام کیا ہوگا۔ تو کیا تمہارے خیال میں منیر بھی اپنے چچا کے ساتھ اس کارستانی میں شریک ہے؟ میں نے پوچھا۔ ممکن ہے، جمیل نے سوچتے ہوئے کہا، یا شاید اس تباہی سے لوگوں کو بچانے کے لیے گاؤں میں قیام کیے ہوئے ہے۔ تمہارا کہنا درست ہے، ورنہ وہ مجھے خطرے سے آگاہ نہ کرتا، میں نے جمیل کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ اب ہمیں شہر میں نہیں رہنا چاہیے، جمیل کہنے لگا۔ پہلے تو صرف تمہیں اس سے خطرہ تھا، اب وہ میری جان کے در پہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دونوں حقیقت سے آگاہ ہو چکے ہیں، جمیل نے کہا۔ اب وہ اپنی غذا کے لیے دوسروں کو لقمہ اجل بنائے گا، لیکن وہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میں نے تشویش کا اظہار کیا اور ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ ہمارے لیے فوری طور پر شہر چھوڑ کر جانا ممکن نہیں تھا اور نہ ہی ہم پولیس کو بتا سکتے تھے، کیونکہ ہماری بات پر کوئی بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا، بلکہ الٹا ہمیں ہی پاگل سمجھ کر مذاق اڑایا جاتا۔ اس کے بعد 3-4 ماہ تک کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور نہ ہی کوئی غیر معمولی بات سننے میں آئی، لیکن ہماری حالت قابل رحم تھی۔ 2 دن ایک ہوٹل میں قیام، تیسرے دن کسی اور ہوٹل میں پناہ لیتے۔ رفتہ رفتہ ہم مطمئن ہو گئے اور خطرہ ٹل گیا ہے، مگر یہ ہماری خام خیالی تھی۔ اچانک ہی حالات نے پلٹا کھایا اور ایک رات میں 2 جگہ بالکل ایک ایسے واقعات پیش آئے۔ شہر میں 3 بچے ہلاک ہوئے اور 2 آدمیوں کی لاشیں گاؤں کی آبادی سے دور کھیتوں میں پڑی ملی۔
ان سب کے گلے کٹے ہوئے تھے۔ اخبار میں یہ خبر پڑھتے ہی ہمارے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ہم دونوں اس بات پر متفق تھے کہ اس تازہ واردات میں منیر اور اس کا چچا دونوں ملوث ہیں۔ یہ کارروائی کسی ایک کی نہیں ہو سکتی۔ پولیس انتہائی کوشش دوڑ اور دھوپ کے باوجود مجرموں کا کوچ لگانے میں ناکام رہی۔ وقت گزرتا گیا اور لوگ اس خوفناک واردات کو بھول گئے۔ ایک بار پھر شور برپا ہوا اور 4 بچوں کی ہلاکت کے لیے پولیس کو خوب اچھالا۔ مگر پولیس بھی کیا کرتی؟ مجرموں کو گرفتار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجرم رات کی تاریکی میں گاؤں کے بجائے شہر میں واردات کر جاتے اور گاؤں کی چھوٹی سی آبادی میں پکڑے جانے کا امکان زیادہ تھا۔ پولیس کی مجوزہ ہو کر زیادہ سے زیادہ مستعدی کا مظاہرہ کرنا پڑا، لیکن مجرم ان سے کہیں زیادہ ہوشیار تھا۔ شروع میں تو چند دن خاموشی رہی، پھر پولیس کے 2 سپاہی گشت کرتے ہوئے انہوں نے ہلاک کر دیا اور وہ فرار ہو گئے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا اور کامیابی کی صورت میں سب کا پوری نوع کا انسانی بچاؤ ہوتا اور ناکام ہونے کی صورت میں میری جان چلی جاتی۔ ایک دن میں جمیل سے مشورہ کیے بغیر منیر سے ملنے گاؤں چلا گیا۔ وہ مجھ سے بڑے اتفاق سے ملا اور چائے پلائی، مگر اس نے خود میرے ساتھ چائے نہ پی۔ ہم بیٹھے گپیں مارتے رہے۔ اب وہ بالکل تندرست ہی نہیں بلکہ انار کی طرح سرخ ہو رہا تھا اور کمر خمیدہ تھی، اور نہ ہی اس کے سر کے بال الجھے ہوئے سفید تھے۔ وہ کلین شیو تھا اور بہترین سنوٹ پہنے ہوئے تھا۔ میں نے گھما پھرا کر اس سے بات کی۔ میں تمہاری صحت کے بارے میں بہت فکر مند تھا، اس لیے تمہیں دیکھنے چلا آیا۔ اب تمہیں تندرست دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ کس سے علاج کرایا ہے؟ چچا سے، منیر نے جواب دیا۔ میں پریشان ہو گیا۔ ہاں بھائی، خوب یاد دلایا۔ جس دن تم مجھ سے ملنے آئے تھے اسی رات چچا نے میرے گھر دھاوا بول دیا۔ پھر منیر کرسی سے اچھلتے ہوئے بولا، فضل الدین بیچارہ مارا گیا، اور کیا بتاؤں، میں نے کہا اور منیر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، مگر چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ منیر نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ میں اب ان باتوں سے بے نیاز ہوتا جا رہا ہوں۔ منیر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، چلو میرے ساتھ شہر، وہاں پھر سے تمہاری زندگی میں ترتیب آ جائے گی۔ بہت خطرناک، میرا یہاں رہنا بہت ضروری ہے۔ منیر نے کہا، اگر میں یہاں سے چلا گیا تو پھر یہاں تقریباً ہر رات واردات ہونے لگے گی۔ منیر اتنا کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا گویا ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہو۔ وہ حسب عادت مجھے خداحافظ کہنے کے لیے باہر میرے گاڑی تک آیا اور پھر ادھر ادھر دیکھ کر میرے کان میں کہنے لگا، چچا کی وصیت پر عمل کرو۔ میری اس اذیت ناک زندگی سے اکتا گیا ہوں۔ اگر چچا نے اپنی رہائش بدل لی تو کچھ نہ ہو سکے گا۔ وہ یہاں سے قریب ہی پہاڑیوں میں جا کر رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ اب مجھ میں اور اس میں تھوڑا سا فرق رہ گیا ہے، اس لیے جلدی کرو، تاخیر خطرناک ہے۔ اتنا کہہ کر وہ مکان کے اندر چلا گیا۔ میں بھی واپس شہر آ گیا۔ جمیل سے مشورہ کر کے ہم دونوں نے مکان کو آگ لگا کر جلا دینے کا فیصلہ کیا۔ پیٹرول کے 2 کین میری کار کی ڈگی میں بھرے ہوئے پڑے تھے، لیکن ہم سخت پریشان تھے کہ دن کے وقت لوگوں کی موجودگی میں ہمارے لیے کچھ کرنا ممکن نہیں تھا اور ناکامی کا بھی اندیشہ تھا۔ پولیس کو اعتماد میں لینا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ رات کے وقت منیر اور اس کے چچا کے گھر میں موجودگی کا پتہ چلانا ہمارے لیے بہت ہی مشکل کام تھا۔ اگر ہم ان دونوں کے گھر عدم موجودگی کے دوران آگ لگا کر ان کو کھانے کو ختم بھی کر دیتے تو دونوں کسی محفوظ مقام میں منتقل ہو سکتے تھے، جو کہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ آخر ہم نے فیصلہ کیا کہ شام کے وقت گاؤں کی آبادی سے ہٹ کر کسی ایسی جگہ چھپ جائیں گے کہ مکان کی نگرانی کریں، جہاں ہمیں کوئی دیکھ نہ سکے، اور ہم موقع ملتے ہی پیٹرول چھڑک کر مکان کو آگ لگا کر چلتے بنیں گے۔ ہم نے بڑی بے چینی سے گزارا۔ شام ہوتے ہی طے شدہ پروگرام کے مطابق گاؤں روانہ ہوئے۔ ہم نے کار کو گاؤں سے باہر درختوں کے جھنڈ کے پیچھے کھڑا کیا اور وہاں کار میں بیٹھے مکان کی نگرانی کرنے لگے۔ لوگ کام کاج سے فارغ ہو کر گھروں کو جا رہے تھے۔
اور گاؤں کے بازار کی دکانیں بند ہونے لگی تھی۔ پھر ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ وقت ہمارے لیے بڑا ہی کٹھن تھا۔ ایک ایک پل صدی بن کر گزر رہا تھا۔ خوف کے مارے ہم دونوں بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ تاریکی کے گہرے ہوتے ہوئے ہم نے پیٹرول سے بھرا ہوا کین اٹھایا اور مکان کی سمت چل دیے۔ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی تھیں اور سردی کے باوجود پسینے میں نہا گئے تھے۔ مکان کی کھڑکیاں، دروازوں اور دیواروں پر ہم نے ہر جگہ پیٹرول چھڑکا اور پھر کار کی طرف بھاگتے ہوئے ہم نے دیا سلگا دیا اور پھینکتی ہوئی ہر طرف سے آگ ہی آگ بھڑک اٹھی۔ سارا مکان چند لمحوں میں شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا اور ہمارے کار تک پہنچنے سے پہلے ہی آگ کے شعلے آسمان تک بلند ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی دھماکوں سے دونوں کین بموں کی طرح پھٹ گئے۔ جو ہم بھونچال سا آ گیا اور گاؤں کے لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، ہر طرف ہنگامہ تھا۔ لوگ دیکھ رہے تھے۔ منیر اور اس کا چچا آگ کے اندر دونوں چیخیں مارتے مدد کو پکار رہے تھے۔ اس جہنم کی آگ سے ان کو کون بچاتا؟ لوگ حیران تھے کہ منیر کا چچا مرنے کے بعد قبر سے نکل کر زندہ کیسے ہو گیا، لیکن انہیں حقیقت کون بتاتا؟